السلام علیکم، اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور قلندرز پی ایس ایل ٹیل کا چیمپئن بن گیا ہے۔ لاہور قلندرز نے تیسری مرتبہ پی ایس ایل کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ شاہین آفریدی بطور کپتان لاہور قلندر کو 3 بار چیمپئن بنوانے والے پہلے کپتان بن گئے۔ کوشال پریرا 62 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ محمد نعیم نے 46، عبداللہ شفیق نے 41 رنز سکور کیے۔ صدر آصف زرداری فاتح ٹیم کو پی ایس ایل ٹرافی دی۔ پی ایس ایل فائنل قذافی اسٹیڈیم میں 34,000 شائقین موجود تھے اور ہاؤس فل رہا۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں شائقین کا ہجوم، تاریخی مناظر دیکھنے کو ملے۔ شائقین نے کرکٹ کے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ پی ایس ایل فائنل میں پاک بحریہ کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے پاک آرمی پاک فضائیہ کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا تھا۔ تیسری بار ٹرافی جیتنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کپتان لاہور قلندر شاہین شاہ آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تمام کھلاڑیوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پی ایس ایل کا دوبارہ شروع ہونا بہت بڑی بات ہے۔ شائقین کرکٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابتدا میں نوجوان کھلاڑی اچھا پرفارم نہیں کر سکے تھے۔ شائقین نے بڑی تعداد میں آ کر لاہور قلندرز کو سپورٹ کیا۔ پی ایس ایل فائنل کی تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور دیگر نے شرکت کی۔ صدر آصف علی زرداری نے لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کو پی ایس ایل کی ٹرافی دی اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے محسن نقوی کو بھی ان کی انتھک محنت کے نتیجے میں میڈل پہنایا۔ آپ کو بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری نے لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کو مبارکباد دیتے ہوئے ٹرافی دی اور پوری ٹیم کو فتح پر مبارکباد پیش کی۔ صدر آصف علی زرداری نے لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کو پی ایس ایل کی ٹرافی دی۔ صدر مملکت آصف زرداری نے محسن نقوی کو بھی ان کی انتھک محنت کے نتیجے میں میڈل پہنایا۔ صدر آصف علی زرداری نے لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کو پی ایس ایل کی ٹرافی پیش کی اور تمام کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے جو چیئرمین پی سی بی محسن نقوی ہیں ان کی انتھک محنت پر بھی انہیں میڈل پہنایا ہے۔ آپ کو بتائیں صدر مملکت آصف علی زرداری آج مہمان خصوصی کے طور پر اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ حافظ عبدالکریم مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بلا مقابلہ امیر منتخب ہو گئے۔ حافظ عبدالکریم کے مقابلے پر کوئی امیدوار نہیں آیا۔ مجلس شورا کے ارکان نے مرکز اہل حدیث میں انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ چیئرمین الیکشن بورڈ ڈاکٹر عبدالغفور راشد نے انتخابی عمل کی نگرانی کی۔ پروفیسر ساجد میر گزشتہ 40 سال سے اپنی جماعت کے سربراہ چلے آ رہے تھے اور وہ 5 بار ایوان بالا کے رکن بھی رہے ہیں۔ سینیٹر پروفیسر ساجد میر مختصر علالت کے بعد 87 برس کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے سینیٹر حافظ عبدالکریم کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ عید قربان کی آمد ہے اور ضلعی انتظامیہ نے بھی عید کے لیے جو تمام تر انتظامات ہیں ان کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے۔ علائشیں اٹھانے والی گاڑیوں کی رجسٹریشن سینٹرل مینجمنٹ سسٹم پر کرنے کی ہدایت۔ افسران اور نجی کمپنیز کے افسران کو تکنیکی نظام پر ٹریننگ فراہم کر دی گئی۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ عوامی شکایات کا بروقت ازالہ یقینی بنانے اور 1128 کو 24 گھنٹے فعال رکھنے کے لیے شکایتی مرکز کا افتتاح چند روز میں کیا جائے گا۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی سربراہی میں ڈائریکٹر ایم اینڈ ای صابر شاہ اور سافٹ ویئر کمپنی کے نمائندے نے تفصیلی بریفنگ دی۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے ٹریننگ میں ہدایت دیتے ہوئے نجی کمپنیز کو کہا کہ جلد از جلد علائشیں اٹھانے والی اضافی گاڑیوں کی رجسٹریشن سسٹم پر مکمل ممکن بنائیں۔ بغیر رجسٹریشن کے آنے والی گاڑیاں خود کار نظام کے تحت ریجیکٹ ہو جائیں گی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام افسران اپنی ذمہ داری خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیں۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا ہے کہ عید کی خوشیاں مستحقین تک پہنچانا ہمارا مشن ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی قربانی فی سبیل اللہ کا آغاز پاکستان سمیت مصر، اردن، لبنان، القدس، 10,000 اور ویسٹ بینک میں قربانی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام قربانی فی سبیل اللہ 2025 مہم کے آغاز کے موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر حفیظ الرحمان کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح رواں برس بھی الخدمت ملک بھر کے غرباء، مساکین، یتیم اور دیگر مستحق خاندانوں کے لیے قربانی فی سبیل اللہ کا اہتمام کر رہی ہے۔ اس سال عید الاضحیٰ کے موقع پر 6,000 بڑے اور 4,000 چھوٹے جانوروں کی قربانی کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس سے ملک بھر کے 20 لاکھ سے زائد
مستحق افراد کو گوشت فراہم کیا جائے گا۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے اعلان کیا کہ وہ گزشتہ عید الاضحیٰ کی طرح یہ عید فلسطینی مہاجرین کے ساتھ منائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یونان میں پاکستان کے سفیر عامر آفتاب قریشی ان دنوں یونانی حکام سے مسلسل ملاقاتوں میں مصروف ہیں تاکہ پاکستان اور یونان کے درمیان تعلیمی، سفارتی اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے حال ہی میں ایتھنز میں یونان کے جنرل سیکرٹری برائے اعلیٰ تعلیم پروفیسر دمیترس سے ملاقات کی، جہاں تعلیم کے شعبے میں اشتراک، پاکستانی طلبہ کے لیے تعلیم کے مواقع اور مشترکہ منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اگر سہولیات کی بات کی جائے تو سفارت خانہ پاکستان ایتھنز ہر مہینے کے پہلے اتوار کو عوام کے لیے کھلا رہتا ہے تاکہ یونان کے دور دراز علاقوں میں مقیم پاکستانیوں کا کام کا حرج نہ ہو اور وہ اتوار کے روز بھی اپنا کام کروا سکیں، جبکہ ہر ماہ ایک مرتبہ سفارت خانہ پاکستان میں کھلی کچہری کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل براہ راست سنے جا سکیں اور ان کا بروقت حل یقینی بنایا جا سکے۔ نارتھ لندن میں افسوسناک واقعہ آتش زدگی نے ایک برٹش پاکستانی فیملی کو اجاڑ دیا۔ ماں اور 3 معصوم بچے جان کی بازی ہار گئے۔ والد اور ایک بیٹی اسپتال میں زیر علاج۔ پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ نارتھ لندن کا پرسکون علاقہ جہاں ایک گھر میں لگی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری فیملی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بدقسمتی سے گھروں میں موجود 43 سالہ ماں اور ان کے 3 بچے، ایک بیٹی اور 4 اور 8 سالہ 2 بیٹے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ والد نے بچوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے دھواں اٹھتا دیکھا، فوراً ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی کال کی لیکن انہیں آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ واقعے کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا جس کا تعلق مبینہ طور پر پاکستان سے بتایا جا رہا ہے۔ واقعے میں بچ جانے والی ایک بچی ابھی تک اسپتال کے ICU میں زیر علاج ہے جبکہ والد کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مسلح افواج پاکستان کی بھارت کے خلاف معرکہ حق میں تاریخی ساز اور سپہ سالار پاکستان کو فیلڈ مارشل کا خطاب دینے جانے پر OPF کے چیئرمین سید قمر رضا اور چودھری احسن گھرال سمیت برطانیہ میں آباد پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اوورسیز پاکستانیوں کا اس موقع پر کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے سپہ سالار کو فیلڈ مارشل کے عہدہ پر ترقی دی۔ میں سمجھتا ہوں یہ پورے پاکستانیوں کی، چاہے وہ اوورسیز ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی دلوں کی آواز تھی جس کو آج حکومت نے عملی جامہ پہنایا، اور اس اقدام پر ہم اوورسیز پاکستانیز اور پاکستانیز پرائم منسٹر کے اور ان کی حکومت کے دل کی گہرائیوں سے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ اقدام اٹھا کر لوگوں کے دل جیت لیے۔ جی آج نہ صرف میں اپنی طرف سے بلکہ تمام اوورسیز کی جانب سے محسن پاکستان سپہ سالار جنرل آصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی پانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں وہ اس عہدے کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں۔ میں تمام اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے جو سید جنرل آصم منیر ہیں ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر تعیناتی کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ جس طرح دشمن کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کو پامال کرنے کی ناکام کوشش میں جس طریقے سے انہوں نے پروفیشنلی اور جس مثالی جرت کے ساتھ انہوں نے اس موقع پر پاکستانی فورسز کو لیڈ کیا، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی عزت میں دنیا بھر میں اضافہ کیا، وہ اس عہدے کے لیے ڈیزرو کرتے تھے۔ پاکستان کے ماہر ناز اداکار ہمایوں سعید اور سپر سٹار ماہرہ خان کی لندن کے علاقے الفرڈ لین آمد پر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں فنکار اپنی آنے والی فلم لو گرو کی پروموشن کے لیے اس سلسلے میں لندن پہنچے ہیں۔ اداکار جوڑے کی بگی میں آمد نے ایک دلکش منظر پیش کیا اور جس پر مداحوں کا جوش دیدنی تھا۔ سڑکوں پر پاکستانی پرچم، نعرے، سیلفیوں کا سلسلہ اور فنکاروں سے محبت کا اظہار ماحول کو جشن میں بدل گیا، اور یہ موقع نہ صرف پاکستانی فلم انڈسٹری کی بین الاقوامی مقبولیت کی عکاسی کرتا ہے بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ اوورسیز کمیونٹی اپنے فنکاروں اور ثقافت سے کتنی گہری وابستگی رکھتی ہے۔ فلم لو گرو اوورسیز پاکستانیوں میں خاصی دلچسپی پیدا کر چکی ہے اور ریلیز سے قبل ہی مقبولیت کی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ پاک آرمی سے اظہاری یکجہتی کے لیے پاکستان سوشل کلب اسکاٹ لینڈ خواتین ونگ کا صدر کشور سبات کے زیر صدارت اجلاس۔ عید کے موقع پر یوم تشکر اور یوم تکبیر بنانے کا اعلان۔ چیئرمین کیپٹن فرید انصاری نے صدر کشور سبات کو
چیئرمین بیرسٹر امجد ملک کا سوشل کلب کو دیا ہوا ایوارڈ دیا۔ عید قرباں پر مستحقین کی مالی امداد کی جائے گی، چیئرمین سوشل کلب کیپٹن فرید انصاری کا یہ کہنا تھا۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں مقامی ہوٹل میں پاکستان سوشل کلب اسکاٹ لینڈ خواتین ونگ اور یوتھ ونگ کا صدر کشور سبات کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام خواتین عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ممبران کی متفقہ رائے سے عید ملن پارٹی میں یوم تکبیر اور یوم تشکر ایک ساتھ منایا جائے گا۔ پاکستان سوشل کلب خواتین ونگ میں 2 نئے ممبران نے شرکت کی۔ پاکستان سوشل کلب اسکاٹ لینڈ کے چیئرمین کیپٹن فرید انصاری نے اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کے چیئرمین بیرسٹر امجد ملک کی طرف سے دیا گیا ایوارڈ خواتین ونگ کی صدر کشور سبات کو دیا۔ یہ ایوارڈ پاکستان سوشل کلب اسکاٹ لینڈ تنظیم کو کمیونٹی کی پاکستان اور اسکاٹ لینڈ میں خدمات کرنے پر دیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر صدر کشور سبات نے پاکستان سوشل کلب کے چیئرمین کیپٹن فرید انصاری کو ایوارڈ ملنے پر شکریہ ادا کیا۔ مقامی خبروں سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کا آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفد کے دیگر ارکان کے ہمراہ دورہ ترکیہ صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات۔ پاک بھارت جنگ میں مثالی تعاون پر صدر اور ترک قوم کا شکریہ ادا کیا۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فلسطینی شہریوں کی نسل کشی اور ناکہ بندی پر اسرائیل کی شدید مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی اور بلا رکاوٹ امداد کی ترسیل کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ ترکیہ، ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، وفود کی سطح پر مذاکرات۔ وزیر اعظم نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ترک صدر اور عوام کی حمایت کو پاکستان کے لیے حوصلے اور عزم کا ذریعہ قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا مسلح افواج اور عوام کے جذبے، بہادری اور عزم کی وجہ سے پاکستان کو مارکہ حق اور آپریشن بنیانو مرصوص میں بے مثال کامیابی ملی۔ وزیر اعظم نے قابل تجدید توانائی، IT، تعمیرات اور زراعت میں سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کرتے ہوئے معاشی اشتراک میں اضافے پر زور دیا۔ ملاقات میں باہمی تجارت کو سالانہ $5 ارب تک لے جانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مسئلہ کشمیر اور دیگر امور پر ایک دوسرے کے موقف کی حمایت کی، علاقائی امن و استحکام اور عوام کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں نسل کشی کی شدید مذمت کرتے ہوئے جنگ بندی اور فلسطینی شہریوں تک امدادی سامان کی فوری ترسیل کا مطالبہ کیا۔ ڈیپیوٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ازبک ہم منصب بختیار سعیدوف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار اور بختیار سعیدوف کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک ازبکستان افغانستان ریلوے منصوبے پر فریم ورک معاہدہ جلد طے پانے کی امید کا اظہار۔ ریجنل کنیکٹیویٹی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے عزم کا اعادہ۔ ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ پاک ازبکستان رابطہ ریجنل کنیکٹیویٹی منصوبے کو عملی جامہ بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ازبک ہم منصب بختیار سعیدوف سے رابطہ ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ٹیلی فونک رابطے کے دوران 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک ازبکستان افغانستان ریلوے منصوبے پر فریم ورک معاہدہ جلد طے پانے کا امکان ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور ازبک ہم منصب سے 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امن ہمارا پہلا انتخاب ہے۔ بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے فیصلہ کیا کہ بھارت کے 26 مقامات پر ان کو جواب دیں گے۔ بھارت پانی بند کرے گا تو ہم اس کی سانس بند کر دیں گے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی خیبر پختونخوا کی مختلف جامعات کے طلباء سے خصوصی نشست کہتے ہیں اس خطے اور پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھارت کا چہرہ ہے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں اور امن ہمارا پہلا انتخاب ہے، لیکن اگر بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔